بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ معزز ناظرین، تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری ہر روز بحث جاری تھی۔ پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا ہمسر کے انتخاب کرنے میں دقت کرنی چاہیے۔ اس درس میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ شادی والی داستان میں بیوی کے انتخاب کے بارے میں 3 معصومین کی سیرت کو ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے اس زمانے میں بہترین خاتون کا انتخاب کیا اور رشتہ مانگا۔ دوسری، پیغمبر اکرم کی ذات اقدس جس کے کندھوں پر اپنی بیٹی کی ذمہ داری تھی، وہ حضرت علی علیہ السلام کی درخواست اور اپنی بیٹی کی رضایت کا مشاہدہ کر کے خوش ہو رہی ہیں اور پہلے رشتہ مانگنے والے افراد کو انکار کر رہی ہیں جو حضرت زہرا کا شوہر بننے کی لیاقت و اہلیت نہیں رکھتے۔ تیسری چیز، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جنہوں نے اپنے پہلے رشتہ مانگنے والے افراد پر رضایت کا اظہار نہیں فرمایا اور پیغمبر خدا کے بعد اس زمانے کے بہترین شخص کی درخواست کا مثبت جواب دیا۔ روایات میں یہ واضح سے بیان ہوا ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ ہم کف اور ہم پلہ نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے مجھ سے فرمایا، بعض قریشی افراد نے مجھے سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے رشتے مانگنے کے باوجود بھی فاطمہ کی شادی علی سے کر دی ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم فاطمہ کے ساتھ تمہاری شادی میں مانع بنا اور نہ ہی میں نے علی کے ساتھ شادی کی۔ جبرائیل مجھ پر نازل ہوا اور کہا کہ خداوند متعال فرماتا ہے، اگر علی کو خلق نہ کرتا تو کوئی بھی آپ کی دختر کے لیے ہم کف و ہم پلہ نہ ہوتا۔ ممکن ہے یہاں پر یہ اعتراض ہو کہ یہ سیرت ام اطہار کی روایت کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ شادی میں سختی سے کام نہ لو، جب بھی کوئی رشتہ مانگنے آئے اور تم اس کے اخلاق اور دین سے راضی ہو تو اسے انکار نہ کرو۔ مثال کے طور پر امام محمد باقر علیہ السلام پیغمبر خدا سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بھی کوئی تمہارے پاس رشتہ مانگنے آئے جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو اسے رشتہ دے دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ ایک اور روایات میں بھی دین اور امانت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے، وہ کچھ مروزات آپ کی خدمت عرض کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ روایات یہ بیان کرتی ہے کہ دین، اخلاق اور امانت وغیرہ ایسے فضائل ہیں کہ جنہیں شوہر کے انتخاب میں دیکھا جانا چاہیے، اور جب ان چند موارد میں انسان مطمئن ہو جائے تو دوسرے مسائل میں سختی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یعنی دین، اخلاق اور امانت جیسی صفات میں سختی کی جائے اور مادی امور مثلا افراد کے معاشرتی طبقات اور حکمت جیسے موارد میں آسانی سے کام لیا جائے۔ دوسری چیز، فرض کریں کہ دینی امور میں بھی آسانی سے کام لینے کا کہا گیا ہو تو آسانی سے مقصود ایمان کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کی توقع نہ رکھنا ہے۔ یعنی جب کسی شخص کے دین اور ایمان کا اطمینان حاصل ہو جائے تو ایمانداری و دینداری کے اعلیٰ مراتب کے پیچھے نہ جائیں، اس جہت میں سختی سے کام نہ لیں۔ ایک روایات میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل علی بن اسباد کا امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف خط ہے جس میں اس نے لکھا کہ اپنے بیٹیوں کے لیے مجھے کوئی اپنا جیسا نہیں ملا، تو امام نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ مجھے اپنے بیٹیوں کے لیے مجھے کوئی اپنا جیسا نہیں ملا۔ تو امام نے جواب میں تحریر فرمایا، اپنے جیسے کو تلاش کرنے میں نہ پڑو، کہ پیغمبر خدا نے بھی فرمایا ہے جب بھی کوئی رشتہ مانگنے آئے اور تم اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی کر دو۔ یعنی علی بن اسباد اپنی بیٹیوں کے ہم کف و ہم پلے کی تلاش میں تھا نہیں، بلکہ اپنے جیسے افراد کی تلاش میں تھا۔ لہذا امام نے فرمایا جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو اسے انکار نہ کرو۔ تیسری چیز، شوہر کے انتخاب میں ایک اہم شرط اس کا ہم کف و ہم پلے ہونا یہ ہے کہ دین اور اخلاق سے راضی ہونا۔
ایک ثابت اور سب کے لیے یکساں امر نہیں بلکہ نسبی امر ہے، اس کا معیار ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو افراد حضرت زہرا کا رشتہ مانگنے آئے تھے، پیغمبر خدا نے ان کے دین اور اخلاق یا دونوں سے راضی نہیں تھے، یا رشتہ مانگنے والوں میں حضرت علی کے سوا کوئی بھی حضرت زہرا کا ہم پلہ نہیں تھا۔ یہ مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایات میں بھی بیان ہوا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر خداوند متعال حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے لیے خلق نہ کرتا تو حضرت فاطمہ کے لیے اس دنیا میں آدم سے لے کر آخر تک کوئی کف اور ہم پلہ نہ ہوتا۔ لہذا بعض روایات میں خود پیغمبر خدا کی یہ وضاحت ہے کہ انہوں نے حضرت زہرا کا رشتہ مانگنے والوں سے سب سے پہلے بہترین شخص کو مثبت جواب دیا ہے۔ اگر فرض کریں کہ پیغمبر نے اس بات کو خدا کے حکم سے قبول کیا تو خدا کا حکم بھی اس اساس و بنیاد پر صادر ہوا ہے کہ حضرت علی جناب زہرا کے ہم پلہ ہیں۔ سوم، پیغمبر خدا اور جناب زہرا کا اس شادی کے لیے دل سے راضی ہونا بھی کفیت کی ایک دلیل ہے۔ حضرت امیر المومنین نے جب بھی حضرت زہرا کی رحلت کے بعد شادی کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی عقیل کے پاس گئے جو انصاب کے علم اور قبائل کی شناخت میں ماہر تھے۔ مولا امیر المومنین سے ان سے تقاضا کیا کہ ایک ایسی خاتون تلاش کریں جو شجاع و دلیر خاندان سے ہو۔ حضرت عقیل نے عربوں کے قبائل میں تحقیق و جستجو کے بعد قبیلہ کلاب کی ایک خاتون حضرت فاطمہ سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت علی کے اس خاتون کے ساتھ شادی کے نتیجے میں حضرت ابوالفضل العباس اور ان کے بھائیوں نے جنم لیا کہ جن کی شجاعت اور دلیری کی داستان تاریخ کے ماتھے کا جھومر بنی اور ہمیشہ کے لیے باقی رہی۔ اسی طرح امام سجاد نے بھی امام حسن کی ایک پوتی سے ازدواج کیا اور ان سے امام باقر العلوم متولد ہوئے۔ یہ بات نشاندہی کرتی ہے کہ بیوی کا انتخاب تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میری دادی یعنی امام سجاد علیہ السلام کی زوجہ صدیقہ تھی کہ امام حسن کے خاندان میں کوئی بھی خاتون ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچی۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس، اور ہمیں اس چیز میں دقت کرنی چاہیے کہ ہم پلہ اور ہم سر کو کیسے انتخاب کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جو سیرت اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم پلہ کو انتخاب کرنے میں اس سیرت اہل بیت کو استعمال کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ